آپ کے سامنے ایک ہار پیش کیا گیا، آپ نے ہار کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پوچھا یہ ہار کس کا ہار ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ آپ کے داماد ابو العاص کو چھڑوانے کے لیے، رہائی کے لیے آپ کی بیٹی زینب نے بھیجا ہے۔ آپ نے کہا ہے میرے صحابہ اس ہار کو دیکھ کر مجھے اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ گئی، یہ میری بیوی خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا، یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے، میری بیٹی کے پاس دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا، اس نے یہ قیمتی ہار اپنی ماں کی آخری نشانی اس شوہر کی وفا میں اس کو چھڑوانے کے لیے بھیج دی۔ اے میرے صحابہ میں تم سے یہ التجا کرتا ہوں، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے مگر تم مجھے اجازت دو میں ابو العاص کو بھی چھوڑ دوں اور یہ ہار بھی اپنی بیٹی کو واپس بھیج دوں۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی یہ مختصر گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ایک ایسے پہلو پر ہوگی کہ جسے عام طور پر معاشرے میں اتنا اجاگر نہیں کیا جاتا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اور بہت سے کمالات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا ہے، وہاں یہ اعزاز بھی بخشا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین خاندان نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ہم نے تمہارے درمیان قبائل، ہم نے تمہارے درمیان خاندانوں اور ان کی شاخوں کو تقسیم کیا ہے، لیکن جس دن یہ آنکھیں بند ہوں گی اس دن فرشتے کو نہیں پتا ہوگا کہ تیرا خاندان کیا تھا۔ خاندان اعلیٰ ہونا، خاندان اچھا ہونا یہ پہچان ضرور ہے، وہ کس خاندان سے ہے، وہ کس خاندان سے ہے، خاندانوں کی پہچان ضرور ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تم میں سے وہی بندہ مقام پا سکتا ہے، اللہ کا قرب پا سکتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ تو قبائل کی تقسیم یا خاندانوں کی تقسیم یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خاندان کوئی بڑی بری چیز ہے، نہیں، بلکہ خاندان بدلنے کی بھی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنا نسب تبدیل کرتا ہے، اپنا خاندان تبدیل کرتا ہے، نسب تبدیل کرنا، خاندان تبدیل کرنے کا مطلب ہے اپنا باپ تبدیل کرنا، کیونکہ نسب باپ سے چلتا ہے نا، تو جو باپ تبدیل کر لیتا ہے، خاندان تبدیل کرتا ہے، نسب تبدیل کرتا ہے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس میں کبھی انسان کو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کس خاندان سے، اور یاد رکھنا
ایک واقعہ چھوٹا سا ذہن میں آیا. عرب کا خاندان جس پہ ابھی ہم بات کریں گے وہ بڑا اعلیٰ خاندان خاندان قریش تھا، اور ایک قریش خاندان کے مقابلے میں ایک غلام جس کا کوئی خاندان ہوتا ہی نہیں، مجھے بتائیں اس کی کیا حیثیت. ایک طرف قریش خاندان ہو اور ایک طرف ایک غلام بندہ. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام بھی بلال تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام بھی بلال تھا. تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، تو ایک شاعر نے ان کے بیٹے کی تعریف میں کہا کہ بلال ابن عبداللہ خیر من بلال، کہ عبداللہ کا بیٹا بلال، بلال نام کے لوگوں میں سب سے اچھا ہے. عبداللہ کا بیٹا بلال، بلال نام کے لوگوں میں بہترین بلال ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، تو نے غلط کہا. بلال رسول اللہ، بلال رسول اللہ، رسول اللہ کا بلال تمام بلال نام کے آدمیوں میں سب سے افضل بلال ہے. بلکہ ایک روایت کے الفاظ آتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ کا بلال مجھے اپنے بیٹے بلال سے زیادہ پیارا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بلال نے تابعداری اور فرما برداری کی تاریخ رقم کی تھی، اور اللہ رب العزت جب کسی کو جنت میں نبی کے آگے اس کے چلنے کی آہٹ سناتا ہے تو وہ خاندان دیکھ کے نہیں یہ مقام دیتا ہے، وہ یہ دل کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے، کردار کو دیکھتا ہے. اور یہ بات چیلنج ہے. یہاں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے آپ سارے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جتنا عظیم نسب اور جتنا عظیم خاندان اللہ نے اپنے نبی کو دیا، دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا. محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اپنے دادا کا پتہ ہے کہ میرا دادا کس کردار کا انسان تھا. وہ نیک تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس کا مزاج کیسا تھا. مگر مجھے اپنے پردادا کا نہیں پتا کہ وہ کس کردار کا مالک تھا. مجھے تو اپنے پردادا کا نام بھی یاد نہیں. مجھے بتا اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ بلا جھجک ہاتھ کھڑا کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ جی مجھے اپنے پردادے کے کردار کا پتا تھا. ابھی تک میں نے جس سے بھی پوچھا کسی نے نہیں بتایا. ابھی تک میں نے جس سے بھی پوچھا کسی نے نہیں کہا کہ جی منو اپنے پردادے دا بھی پتا سی، وہ کداں دا سی. کوئی نہیں پتا، نہیں نہ پتا. اور اکثر کو کسی کو خال کوئی ہوگا جس کو پتا. اچھا چلو اگر کسی کو پردادے کا بھی پتا ہوگا نا تو پردادے سے اوپر کسی کو نہیں پتا. پھر لو اوتھے گل مک جائے گی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب اللہ نے اتنا پاکیزہ، اتنا صاف اور اتنا اجلا رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے تک، پردادا 5، 10، 15 نسلوں تک نہیں، ہزاروں سال کی تاریخ میں ہزاروں افراد میں آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے تک اللہ نے میرے نسب کو اتنا پاکیزہ رکھا کہ میرے آباء و اجداد میں سے آج تک کسی نے بدکاری نہیں کی ہے. میں نکاح سے پیدا ہوا. فرمایا جیسے اسلام میں نکاح ہوتا ہے، نکاح سے اولاد حلال ہوتی ہے، ایسے میں آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک میرے سارے آباء و اجداد نے نکاح کیا، کسی نے بدکاری نہیں کی ہے. اور یہی کافی نہیں بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب بھی نسب تقسیم ہوا، جب بھی نسب جدا ہوا، نسب تقسیم ہوتا ہے نا،
ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں تو 4 بیٹوں میں نسب تقسیم ہو گیا، آگے سے پھر خاندان چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جب بھی نسب تقسیم ہوا تو ان 4 بیٹوں میں سے اس تقسیم ہونے والے نسب میں سے جو بیٹا جو بندہ ان بھائیوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین کردار کا مالک ہوتا تھا، اللہ نے مجھے اس کے نسب سے پیدا فرمایا ہے۔ اتنا پاکیزہ نسب کائنات میں اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اچھا کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاندانی طور پر ودیت ہوتی ہیں، وہ پیدا نہیں کی جا سکتی، خاندانی طور پر پائی جاتی ہیں، پیدا نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ جو جٹ بندہ ہوگا نا، جٹ بندہ جٹ خاندان کا، فطری طور پہ اسے زمینداری کا شوق ہوتا ہے، کیوں جی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا لڑنے میں وہ فطری طور پہ دلیر ہوتا ہے، لڑن چ فطری طور تے دلیر ہوتا ہے۔ ویسے تے خاندانہ دے بارے تسی میرے نال بہتا جان دے ہو، بڑے لطیفے بھی بنے ہیں، وہ فلانا انجدہ نہ ہوئے تے انہوں مار دو، تے فلانا انجدہ نہ ہوئے تے انہوں مار دو، وہ گلہ سچیاں نے۔ اگر شیخ فیملی سے ہو تو فطری طور پر ان میں تحمل پایا جاتا ہے اور کاروباری سوچ ان کے اندر فطری طور پر پائی جائے، وہ پیدا نہیں کی جا سکتی کسی دوسرے کے اندر۔ اسی طرح ہر خاندان، کوئی مغل خاندان کے سے تعلق رکھتا ہے تو ان کے اندر ایکوریسی اور چیزوں کو ماپنا اور لین سدھی کرنا، کرسی بھی ٹیڑھی پئی ہوگی تو کہیں گے یار سدھی نہیں پئی، انہوں نے دوروں ہی نظر آ جائے گا کڑی سدھی نہیں لگی ہوئی ہے۔ اس طرح ہر خاندان کا ایک کوئی خاص وتیرہ ہوتا ہے، خاص عادت جو جین میں خون میں پائی جاتی ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی عادت کیا تھی؟ جو جین در دین، نسل در نسل، خون در خون آپ کے اندر پائی گئی۔ سب سے پہلے جس بندے نے قریش خاندان کی بنیاد رکھی اس کا نام تھا فہر بن مالک۔ فہر بن مالک آپ کے آبا میں وہ پہلا بندہ تھا جسے قریش کہا گیا۔ قریش کا معنی یہاں سے قریش خاندان کا نسب چلا اور خاندان آگے چلا۔ قریش کا معنی ہوتا ہے جستجو کرنے والا، تلاش کرنے والا۔ اس فہر بن مالک بندے کے اندر قدرتی طور پر، فطری طور پر یہ عادت پائی جاتی تھی کہ یہ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اس ظرف کا مالک تھا کہ کبھی کسی غریب مسکین کو اس کے در پہ نہیں آنا پڑا، بلکہ یہ غربا مساکینوں کو، ضرورت مندوں کو ہر وقت تلاش کرتا رہتا اور تلاش کر کے ان کے گھر جا کے ان کی ضرورت پوری کر کے آیا کرتا تھا۔ یہ وہ خدمت خلق کی عادت تھی جو نسل در نسل جینز میں ہوتی ہوئی بترجہ اتم پائی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اور خاندان قریش کو اللہ نے جو بیت اللہ کا متولی بنایا تو وہ بیت اللہ کا متولی بھی اسی لیے بنایا کہ ان کے اندر انسانیت کی خدمت کرنے کا، مہمان نوازی کرنے کا، دکھوں کا سہارا بننے کا، غموں کی غم گساری کرنے کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو یہ بات بطور نصیحت بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ جب کسی بندے کو اپنے گھر کا انتظام و اسرام دیتا ہے تو یاد رکھو اس کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اللہ اسے نوازتا ہے۔ اور مسجدوں کے صدر اور مسجدوں کی انتظامیہ بھی یہ سن لے کہ اپنے اندر انسانوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھو کہ اس جذبے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ انتظام دیا ہے۔ یہ وہ عادت تھی جو محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی عادت تھی. اسی لیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ آپ بیواؤں کے کام آنے والے، آپ یتیموں کی کفالت کرنے والے، آپ مہمان نوازی کرنے والے، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ انسانوں کے کام آنے والے، اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ مشہور روایت آتی ہے نا، بندوں کے کام آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھنا. اللہ رب العزت جب بندہ بندے کے کام آتا ہے تو اللہ رب العزت کی بادشاہت اور اللہ رب العزت کی کبریائی اور اس کی عظمت وہ جوش میں آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایک بندے کو فرشتوں نے پکڑا اور کہا کہ بات سن، ادھر آ، وہ کوئی نیکی تے دس تینوں اللہ دے سامنے پیش کرنا ہے. اللہ نو دساں گے اللہ فلاں بندہ ہے، فلاں نیکی بڑی کر دس. وہ سوچ کے کہتا ہے کہ مجھے اور تو نہیں پتا، مگر مجھے اتنا یاد ہے کہ میں کاروبار کرتا تھا اور جب کسی مجبور بندے سے میں نے پیسے لینے ہوتے تھے تو میں اپنے ملازموں کو کہتا تھا یار اتنے پرچہ نہ کٹا رہی ہو، درخواست انہوں بار بار فون نہ کرنا. پتا ہے وہ بیچارہ جھوٹ بولے گا، گیڑے کرائے گا، ادھروں آن کے پھر دواں گا، ادھروں آن کے پھر دواں گا، چیک کیش ہوئے گا پھر دواں گا. تے پتا تے لگ ہی جاتا ہے. جدوں کوئی بندہ کہتا نا میں ادھروں آن کے تے دواں گا، سمجھ لو پھر وہ گیڑا ہی ہوندا ہے. جنہیں دینے ہوندے نے کہتا ہے یا اللہ پھڑ دے تے یا پھر وہ فلانی تاریخ نوں لے لیں. جڑا کہتا نا بھرا کو پوچھ کے دساں گا، وہ پھر سمجھو انکار ہی، دوبارہ نہ پوچھیا کرو. جڑا یہ کہہ دینا جی ہلے میں اجازت لواں گا تو اس نے کہا کہ جب میں اپنے ملازموں کو کہتا تھا نا کہ جڑا پتہ لگے کہ جڑا نہیں دے سکتا اس کو تنگ نہ کیا کرو، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ، اس کو اللہ کے سامنے پیش کر کے کہیں گے یا اللہ اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس وقت اس بندے سے مخاطب ہو کے کہے گا اور تو میرا بندہ ہو کے ایک مشت خاک جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک غبار کے جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو میرا بندہ ہو کے بندوں پہ نرمی کرتا تھا، میں رب العالمین ہو کے آج تجھ پہ نرمی کرتے ہوئے اسی نیکی میں تجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا. بندوں کے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسانیت نے آج سے پہلے بے حسی کا ایسا مظاہرہ نہیں دیکھا ہوگا. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے اس کرسی پہ بیٹھ کر اپنی اس مادر علمی میں بیٹھ کر یہ بات کہتا ہوں، اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. میرے میں اتنا جگرا، اتنا حوصلہ آج تک نہیں ہوا کہ میں فلسطین کے ایک ویڈیو بھی میں نے پوری دیکھی ہو، میں نے آج تک نہیں دیکھی. یہ ہماری بے حسی، یہ ہماری خود پسندی، یہ ہمارے حکمرانوں کی بے غیرتی کا عالم ہے کہ امت مسلمہ کے زوال کو آج سے پہلے تاریخ نے ان اوراق میں محفوظ نہیں کیا ہوگا کہ جتنی ذلت اور پستی اور مسکنت آج امت مسلمہ نے اس چشم فلک کو دکھائی کہ ہمارے ہی مسلمان بھائی ہمارے ہی سامنے ان کو روندا جا رہا، ان کو کاٹا جا رہا، ان کی افطاریاں لاشوں کے اوپر ہو رہی، ان کے مکانوں کو منہدم کیا جا رہا، اور ہم سٹیج سجا کر، ہم کنسلٹ کرا کر میوزیکل شو کر رہے، ہم نئی نئی بلڈنگوں کے افتتاح کر رہے، ہم نئے نئے آئی پیک کے نام سے روڈ میپ بنا رہے. اللہ کی قسم اگر اللہ رب العزت کے محمد نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا نہ ہوتی کہ اللہ میری امت کو یکمشت ہلاک نہ کرنا، تو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ہمارے جینے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا. اللہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالتا. کیا حیثیت ہے، کیا اوقات. اور میں تو افسوس تو اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی وہ جگہ جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، جس کو جانے کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ ترستی ہے، یہ دل تڑپتا ہے، جس کے لیے راتوں کو نیندوں کو حرام کر کے اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگ کے کہتے ہیں اللہ اپنے گھر کی زیارت، اپنے گھر کی زیارت، اللہ اپنے گھر کے طواف، اللہ پروانوں کی طرح پھریں گے، تیری اس شمع کے گرد چکر لگائیں گے، تجھ سے معافی مانگیں گے. اللہ کی قسم مسلمانوں کی بے حسی، مسلمانوں کی کمزوری، وہ ذلت اور مسکنت کا عالم یہ ہے کہ اس بیت اللہ میں بھی اب ہم بابانگے دہل اونچی آواز سے اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے.
وہ بھی ہم بڑے دبے ہوئے لفظوں میں، کوئی ایک آدھا امام بیچارہ پرانا دلیری کرتا ہے مگر نہ کوئی اب دعا بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ کیا امت مسلمہ کی اس سے پہلے کوئی زبوں حالی کا تم نے اتنا منظر دیکھا ہوگا؟ شاید درندے بھی کہتے ہوں کہ ہم بھی اگر تمہاری جگہ ہوتے تو ہم بھی شاید مدد کے لیے نکل جاتے، مگر تم نہ نکلے۔ جانور بھی شاید ہم سے بہتر ہوتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا، یہ ظرف دیا تھا، یہ دل دیا تھا، یہ کلیجہ دیا تھا، یہ اخلاق دیا تھا، جو خاندانی طور پر آپ کو ودیت کیا گیا تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی ضرورت مند آتا تھا، آپ کے پاس نہیں بھی ہوتا تھا، ادھار پکڑ کے اس کی ضرورت پوری کرتے تھے، کبھی سوالی کو خالی نہیں جانے دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ عبادات کی بڑی فضیلت ہے، اور رمضان المبارک کے اندر عبادات کرنی بھی چاہیے، انسان کرتے بھی ہیں۔ یہ مجمع صرف رمضان کی برکت ہے، کیوں جی؟ یہ رمضان کی برکت ہے، کسی اور دن اتنا مجمع ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہماری ان عبادات کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مسجد النبوی میں بیٹھ کر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کوئی ضرورت مند، کوئی دکھی، کوئی تکلیف والا، کوئی بے سہارا میرے پاس اپنا دکھ درد لے کر آئے اور میں اس کے ساتھ اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے چلا جاؤں، یہاں تک کہ اس بندے کی تکلیف ختم ہو جائے۔ میں 1 مہینہ اعتکاف سے زیادہ اس کام کو افضل اور بہتر سمجھتا۔ اخلاق کو اتنا مقام حاصل ہے، اور بات وہی رہے گی، مگر ان دونوں موضوعوں کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ خاندان اخلاق سکھایا، اور اخلاق کا عالم یہ تھا، اس سے اعلیٰ مثال اخلاق کی نہیں ملتی۔ سیرت کی معراج ہے یہ واقعہ، سیرت کی معراج ہے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودی عالم تھے۔ یہودی عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایسے پہچانتے تھے کہ حضرت صفیہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں ہلکا سا اشارہ کر دوں کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی نا، خیبر میں، یہودی خاندان سے تھی، بڑے خاندان، سردار خاندان سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ایک نشان دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ نشان کیسا؟ تو انہوں نے کہا، میں آپ کو بتانے لگوں کہ یہودیوں کا ذرا ججمنٹ دیکھیے گا، ذرا ان کی پہچان اور معرفت دیکھیے گا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نے خیبر کا محاصرہ نہیں کیا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اور میں چاند کو دیکھتی ہوں، اور دیکھتے ہی دیکھتے چاند کا ایک ٹکڑا چاند سے الگ ہو کر میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے۔ میں صبح کو اٹھی، میں نے اپنے خامند کو یہ خواب بیان کیا، جو کہ یہودی عالم بھی تھا، سردار بھی تھا۔ اس نے خواب سنتے ہی میرے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہا، تو مدینہ کے سردار سے نکاح کرنے کے خواب دیکھ رہی۔ کیسی ججمنٹ تھی ان کی۔ اور انہوں نے کہا، حضرت صفیہ نے، کہ میں نے اس دن ہی، جس دن آپ مدینے آئے تھے نا، میں نے اس دن ہی پتہ لگا لیا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔
اس لیے کہ میرے باپ اور میرے چچا نے آپ کو دیکھ کر کہا تھا یہ تو وہی ہے کہ جس کا تذکرہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ تو حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہودی عالم تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں نا ایک نشانی پوری ہوئی، دوسری پوری، تیسری پوری، چوتھی پوری، ایک ایک کر کے میں نشانیاں گنتا جاتا، آپ کو دیکھتا جاتا اور وہ پوری کرتا جاتا۔ ایک نشانی ایسی تھی جو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تو تھی، دیکھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تو تھی، دیکھی نہیں۔ کہتے ہیں پھر ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور میں آپ کے بائیں جانب کھڑا تھا، ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا اور مسلمان ہونے کے بعد میں اپنے گاؤں گیا اور میں نے جا کر دعوت اور تبلیغ کا کام کیا تو میں نے سارا گاؤں ہی مسلمان کر لیا۔ لیکن اس نے کہا اب ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ کیا؟ اس نے کہا ہمارے گاؤں میں اناج کی قلت آ گئی ہے اور میں اپنے گاؤں والوں کو کہہ کے آیا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اناج لے کے آؤں گا، مجھے اناج چاہیے۔ حضرت زید کہتے ہیں میں ادھر کھڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا، آپ کے پاس دینے کے لیے اناج نہیں تھا۔ آپ نے کہا زید اتنا اناج، اتنی کھجوریں ایک مہینے کے ادھار پر مجھے دے دو گے؟ حضرت زید کہتے ہیں میں تو پہلے ہی اس ویلے دا انتظار کردا پیا سی، میں کیا حضور میں حاضر، میں نے اسی وقت ہاں کی۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ یکم مئی کو واپسی کا وعدہ ہو گیا، یکم مئی کو واپسی کا وعدہ ہو گیا، تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ یکم مئی دا چیک دیتا تے ساڈے تے خیر جس تاریخ دا چیک ہوئے پہلے ہی پتا ہوندا ہے، پارٹی نو دیکھ کے پتا ہوندا ہے کہ یہ 2-4 دن بعد ہی کیش ہونا ہے، بلکہ 2-4 دن بعد انہوں نے کہنا یار چیک دے جاؤ تو کیش ہی لے جاؤ۔ کیوں جی؟ توصیف صاحب آپ کو بتائیں گے کہ فیصل آباد میں جو کیش کی پیمنٹ ہوتی ہے نا وہی 4 دن بعد ہی ہوندی ہے۔ کیوں جی؟ گل صحیح ہے کہ نہیں؟ جڑا بندہ کہنا کیش دا گاہک ہے، وہ بندہ سمجھدا ہے کیش دے گاہک دا مطلب ہے کہ ادھروں چیز لے گا ادھروں پیسے پھڑائے گا، وہ بعد جو پتہ لگتا ہے یار کیش دا گاہک ہے 2-4 دن سے مل ہی جان گے، ہیں جی؟ ساڈے ہاں یہی گل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ تھا یکم مئی کا، تو وہ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں 26 اپریل کو پہنچ گیا، میں 3-4 دن پہلے ہی چلا گیا اور میں نے جا کر کہا اے محمد، آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اور میں نے سختی سے جملے کہے اے محمد آپ ہی نہیں بلکہ میں آپ کے خاندان کو جانتا ہوں، خاندان عبد المطلب نے کبھی اپنی بات کا پاس نہیں رکھا۔ حضرت عمر کھڑے تھے، حضرت زید کہتے ہیں عمر نے تلوار نکالی، کہا زید اس سے آگے ایک جملہ کہا تیرا سر جدا کر دوں گا، تیری گردن کاٹ دوں گا۔ اور حضرت زید کہتے ہیں میں جان بوجھ کر سخت جملے بول رہا تھا، عمر نے مجھ پر تلوار سونتی ہوئی تھی اور میں نے جب سر اٹھا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے کہا عمر جتنے میں نے اس کے دینے ہیں نا، جتنا اناج میں نے اس کا دینا ہے نا وہ بھی اس کو واپس کرو، اور جو تم نے سختی کی ہے نا اس کے بدلے 50 کلو کھجوریں اس کو اور زیادہ دے دو۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہتے حضور معاف کیجئے گا، یہ گستاخی نہیں تھی، یہ تو صرف ایک جانچ تھی، ایک عادت کو پرکھنے کے لیے۔ اب وہ نشانی کیا تھی کہ جو نشانی حضرت زید نے اس لمحے دیکھی، کہا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا آخری نبی کا اخلاق ایسا ہوگا کہ جو بندہ اس کے ساتھ جتنی زیادہ بدتمیزی کرے گا
گا وہ اتنا ہی زیادہ اس سے پیار کرنے والا ہوگا. جو جتنا بد اخلاق ہوگا وہ اتنا ہی اخلاق سے پیش آنے والا ہوگا. ہم کہتے ہیں تیری ایسی دی تیسی میں کوئی کمیاں دا والا تو منو گل کر کے جائیں کتھے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہمیں کوئی بات کرے ہم کہتے ہیں ان تینوں جواب نہ دواں تے پھر میری نک نہیں رہندی. اور بیٹا بغیر جواب دی آ جائے نا تو پیو نو تھپڑ مار کے کہندا تیرے منہ چ زبان نہیں سی, تیرے کو نہیں سی بولیا جاندا, تو نہیں جواب دے سکتا سی. اور اللہ کی قسم جواب دینے والا کمال نہیں کرتا, جواب نہ دینے والا کمال کرتا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا کہ آپ کا خاندان عرب کا سب سے اعلیٰ خاندان تھا. آپ کا مقام عرب میں سب سے اعلیٰ مقام تھا. آپ کے اشارے پر عمر گردن کاٹ سکتے تھے, آپ کے اشارے پر پہاڑوں کو ملا کر قوم کو تباہ کیا جا سکتا تھا. مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال سے پہلے, اور ایک جملہ اب کہنے لگا ہوں, ایک بات اب سمجھانے لگا ہوں, اعلان نبوت تو ہوا 40 سال کی عمر میں. اعلان نبوت تو ہوا 40 سال کی عمر میں. قوت گویائی تو ملتی ہے انسان کو 2-3 سال کی عمر میں. بچہ بولنے لگ جاتا ہے نا 2-3 سال کی عمر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس دن قوت گویائی ملی, آپ کے رشتہ دار, آپ کے اقربا, آپ کے دوست, آپ کا خاندان, آپ کے ساتھ سفر کرنے والے, آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھنے والے, آپ کے ساتھ کھانا کھانے والے, آپ کے دوست, آپ کے ساتھ بے تکلف ہونے والے, پیدا ہونے والے دن سے لے کر اپنے خالق حقیقی سے ملنے والے دن تک آپ پر غصہ بھی آیا, آپ پر مزاح کی کیفیت بھی آئی, آپ پر غم بھی آیا, آپ سفر میں بھی گئے, آپ مسجدوں میں بھی آئے, آپ نے وعظ بھی کیا, آپ نے جنگیں بھی لڑی, آپ نے دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا, آپ پر اوجریاں بھی رکھی گئی. مگر ایک بندہ بھی یہ بات نہیں کہہ سکا کہ ساری زندگی میرے نبی نے اپنی زبان سے اخلاق سے گرا ہوا ایک لفظ بھی کبھی ادا کیا ہو. ہم کہتے ہیں منو غصہ آ گیا سی پھر میں جو کیتا ہے کوئی کمال نہیں کیتا, جے غصے چی ان قابو نہ پا سکیا تے کوئی منو دسو کوئی مزاج ہاساں چی بھی کوئی گالاں کٹ ہے. غصے میں ہی گالیاں نکلتی ہے نا, بندہ کہتا ہے منو غصہ. یہی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا. اور ایک عام سی بات ہے, جب بھی کسی بندے کی شادی ہوتی ہے نا ہمارے معاشرے میں, کیونکہ ہم ہیں ہی بہت برے. میں ایک جگہ ایک درس دیا, بس بندے کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. اسی طرح اخلاق میں کچھ بات ہو رہی تھی ادھر میرا تارکاباد مسجد میں, تو میں جب درس دے کے باہر نکلا, وہ بیچارہ کسی دا بہت ہی ستایا سی. وہ کہتا حضور گل ہے وے کہ فرعون تے ایویں بدنام ہی ہے. وہ کہتا فرعون تے ایویں وہ بدنام ہی ہے, اصل تے اسی پیڑے ہیں. جتا وہ فیس بک پہ پچھلے دنوں ایک لطیفہ بھی آیا نا, کسی نے کہا, انہوں نے کہا احرام مصر جڑے نے نا وہ سارے مصریہ کول نے تے فرعون سارے پاکستان دے کول. حقیقت یہی ہے ہمارے اندر اخلاق نہیں, ہم بہت برے ہیں, ہم بہت برے ہیں. اللہ اکبر. ہم میں سے جب کسی کی شادی ہوتی ہے نا تو اس کے دوست, اس کا باپ, اس کے بھائی اس کو پہلے دن ہی یہ بات سمجھا دیتے ہوئے اپنی بیگم نو دس دینا ہے. پہلے دن ہی اپنی بیگم نو پہلے دن ہی دس دینا ہے, ہن تو اس گھر دی ہو گئی ہے, اس گھر دی کوئی گل باہر نہیں جانی چاہیے. ایمانداری سے بتائیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بزرگ بھی بیٹھے ہیں, جوان بھی بیٹھے ہیں, جڑے کنوارے بیٹھے ہیں انہوں نے نہیں پتا, لیکن انہوں نے یہی نصیحت ہونی کہ پتر پہلے دن اپنی بیگم نو یہ دس دینا کہ اس گھر دی گل باہر نہیں جانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کرنیاں ہی اداں دیاں ہوندیاں نے کہ پتہ ہے کہ جے دستی تے کوئی عزت نہیں رہنی.
پتہ جو ہوتا ہے اپنے کرتوتوں کا انسان کو. لیکن اللہ کی قسم میں آپ کو اخلاق کی مثال دینے لگا ہوں. میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور آپ کا کردار اتنا صاف اور اتنا اجلا تھا. جتنے آپ مسجد میں اچھے تھے، جتنے آپ دوستوں میں اچھے تھے، جتنے آپ اپنے کاروبار میں اچھے تھے، تجارت میں اچھے تھے، جتنے آپ گاہک سے اچھے تھے، جتنے آپ مدینے والوں کے سرداروں سے اچھے تھے، اللہ کی قسم آپ نے اپنی بیویوں کو کہا میں گھر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پرائیویسی اپنی جگہ، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات تم بیان کر سکتی ہو، میں کبھی اخلاق سے گری ہوئی بات گھر میں بھی کرتا ہی نہیں. میں کبھی اپنی بیوی سے بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرتا. میں کبھی کوئی ایسی نوبت آنے ہی نہیں دوں گا کہ میں تمہیں یہ کہنا پڑے کہ گل بار نہ دسیو. انسان کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے. یہ اخلاق تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. جو جہاں سے بات چلی تھی دوبارہ اس طرف آؤں، پھر آگے چلتے ہیں. جو آپ کو خاندانی عادت کے طور پہ اللہ نے ودیت کیا، آپ کی آمد سے پہلے ہی اللہ نے اس خاندان کا شرف بڑھانا شروع کر دیا تھا. آپ خاندان قریش سے تھے اور قریش کی خاندان کی جو شاخ بنی، جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث بیان کی کہ نسب تقسیم ہوتا ہے، تو نسب جو تقسیم ہوا تو آپ بنو ہاشم سے پیدا ہوئے. اس خاندان کی دوسرا کمال یہ تھا کہ اس خاندان کے پاس پورے عرب میں یہ خاندان تھا جس کے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس تھا. یہ تجارت کے ماہر تھے. اور حضرت ہاشم جو آپ کے آبا میں سے ہیں، ان کی قبر بھی آج غزہ میں ہے، کیونکہ یہ وہاں پر ایکسپورٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. وہیں پر وقت اجل آ گیا اور وہاں پہ ان کی قبر بنی. حضرت ہاشم کو ہاشم کیوں کہا جاتا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے. ہاشم کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا. پاکستان کے حالات خراب ہوں، ہمارے رشتہ دار جو باہر ہے نا، کوئی یو کے سیٹ ہے، کوئی جرمنی، کوئی سعودی عرب، جب پاکستان کے حالات خراب ہونا تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چھڈو پاکستان کی رکھا تو ہی ساڈے کو باہر ہی آ جاؤ. کہتے ہیں نا. کدے کسی نے کہا یار میں اپنا سب کچھ چھڑ کے پاکستان آ کے پاکستان دی خدمت کراں گا. حضرت ہاشم یہ خاندانی عادت تھی خدمت خلق کی. اس کا دین سے تعلق نہیں تھا. ابھی یہ خاندانی عادت کی بات کر رہا ہوں. مکہ میں قحط سالی ہوئی، حضرت ہاشم کو پتا چلا، وہاں سے 100 اونٹ اناج کے ساتھ لدا ہوا اناج لاد کر اونٹوں کے اوپر لے کر مکہ میں آ گئے. روزانہ 1 اونٹ ذبح کرتے، اس کا شوربے والا سالن بناتے، اس کے اوپر جو اناج تھا اس کی روٹیاں پکاتے، روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے، ان ٹکڑوں کو شوربے میں ڈالتے اور سارے مکے والوں کو کھلا کر کہتے جیئیں گے تو ساتھ جیئیں گے، مریں گے تو ساتھ مریں گے. لوگوں نے پہلی دفعہ اس چھوٹی ٹکڑے بنانے والے سالن کی وجہ سے ان کا نام ہاشم ڈال دیا. اور آخری جملہ یہ سمجھنے والا ہے، یہی وہ سالن تھا جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ تھا، اس لیے کہ یہ سالن خدمت خلق کی پہچان رکھتا تھا. یہ سالن خدمت خلق کا تعارف رکھتا تھا، خدمت خلق کی پہچان رکھتا تھا. یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی شرف تھا. اور اللہ رب العزت نے آپ کی آمد سے پہلے ہی لوگوں کو یہ دکھانا شروع کر دیا تھا، لوگوں کو یہ پتا چلنا شروع ہو گیا تھا کہ اس خاندان کی عزت کرنی ہے، کیونکہ اس خاندان میں وہ آخری چشم و چراغ پیدا ہونے والا ہے. زندگی میں کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھنا، انسان کہتا ہے میں اتفاقاً ادھر گیا، اتھے گل ہوئی، سالاں دا کم سی، وہ بندہ واقف مل گیا، انہیں میرا کام کراتا.
یہ بندہ کہتا ہے یار اتفاقاً وہ دن ملاقات تھی انہیں رشتے دی گل کی تھی تے میں بھی اپنی بیٹی دا یا بیٹے دا کرنا سی اوتھے گل ہوئی تے میں رشتہ کرتا. زندگی میں نہ اتفاقاً کچھ ملتا ہے اور نہ ہی اتفاقاً کچھ چھینا جاتا ہے. بندہ کہتا ہے پلاٹ لین لگا سی انہوں میں رات نو کیا 50 لاکھ لے لا, انہیں کیا 55 ہی لینا ہے. میں کہا چل میں نہیں لینا. اسی سوچیا چلو صبح گل کریں گے 55 دے دیں گے, اور راتی پتہ لگا انہیں 60 لاکھ دا بیچتا ہے. ہوتے ہیں نا ایسے واقعات, کئی ہوتے ہیں, لوگ ہمیں بتاتے ہیں. تو بندہ سوچتا ہے یار کتے اے پلاٹ مل جاندہ نا بڑی غلطی ہوئی. سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ میرے ساتھ بھی ہو, میں بھی یہ سوچوں, آپ کے ساتھ ہو, آپ بھی موقع دی دکان لیندی نہ ملے, اوہو بڑا افسوس. کوئی سوٹ پسند آ جائے نا خواتین نو, اور لینو دل کرے اس ٹائم نہیں لیا, بعد جو لین جاؤ ملیا ہی نہیں, اوہو بس پھر جو شامت آندی ہے نا جی کار. لیکن جو ملتا ہے وہ بھی اتفاق نہیں ہوتا, جو رہ جاتا ہے وہ بھی اتفاق نہیں ہوتا. وہ گھر جو تجھے ملا نہیں اللہ کو پتا تھا وہ تیرے لیے اچھا تھا ہی نہیں. اتفاق کچھ نہیں ہوتا, جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے رب العالمین کی تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے. کڑیوں سے کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں, کڑیوں سے کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں, لمحوں سے لمحے جدا ہو رہے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبد المطلب کے ساتھ یمن کی تجارت کے لیے گئے. وہاں پر ایک راہب ملا جو زبور کا عالم تھا. اس نے حضرت عبد المطلب کو کہا میں آپ کے بیٹے عبداللہ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں. یہ اللہ بتا رہا ہوں واقعات کہ اللہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے خاندان کا شرف عرب میں کس طرح بڑھا رہا ہے. کہا عبداللہ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں. عبد المطلب نے کہا میں سطر دیکھنے کی اجازت نہیں دوں گا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں. اس نے کہا میں سطر نہیں دیکھتا. دیکھنے کے بعد اس نے کہا عبد المطلب عبداللہ کو لے جاؤ, بنو زہرہ خاندان کے اندر اس کی شادی کر دو. بنو زہرہ خاندان کے اندر اس کی شادی کر دو. عبد المطلب واپس آئے. حضرت آمنہ کے والد جو عبد المطلب کے کزن تھے ملنے کے لیے اپنے کزن کو آئے ہوئے تھے. حضرت کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے اوپر 6 یہودیوں نے قاتلانہ حملہ کیا. حضرت عبداللہ کو بچانے کے لیے حضرت آمنہ کے والد آگے بڑھے. دیکھتے ہی دیکھتے غیبی مدد سے ان 6 یہودیوں کی گردنیں کاٹ کر تن سے جدا کر دی گئی. فوراً اپنے گھر گئے. آمنہ کی ماں کو کہا ایسا کر فوراً عبد المطلب کے پاس جا اور جا کر ان کے بیٹے عبداللہ کے لیے اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ مانگ لے. جو میں نے آج عبداللہ کے لیے دیکھا میں نے کسی اور کے لیے نہیں دیکھا. وہ عورت گئی جا کے عبد المطلب سے عبداللہ کا رشتہ مانگا. عبد المطلب کے ذہن میں اس راہب کی بات تھی, انہوں نے فوراً ہاں کر دی. یہ عقد قائم ہوا اور اس عقد کے قائم ہونے پر دنیا میں تشریف لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب یہ نکاح ہونے کے لیے جا رہا تھا 2 واقعات اور بیان کروں گا حیران کن. جب یہ عقد ہونے کے لیے جا رہا تھا حضرت عبداللہ کو راستے میں ایک بنو اسد قبیلے کی ماہر عورت جس کے پاس پرندوں کے علم کی یہ ماہر تھی. میرا دیہات سے کوئی زیادہ تعلق نہیں رہا, کوئی میری دیہاتی زندگی نہیں, کوئی آباء و اجداد کی کوئی, اس لیے مجھے اس کا پتہ نہیں. لیکن جو جٹکے لوگ ہیں نا دیہاتی لوگ وہ جانتے ہیں کہ یہ پرندوں کا علم بھی ایک خاص علم ہوتا ہے. چڑیا یہاں کیوں بول رہی ہے انہیں پتہ لگ جاتا ہے. یہ کوے کیوں اکٹھے ہوئے ہیں, یہ فاختہ یہاں کیوں بیٹھی ہے, یہ پورا ایک علم ہے. وہ اس علم کی ماہر تھی. اور میں آخر میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سے اللہ نے اپنے نبی کی نشانیاں دنیا میں ظاہر کی. اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر بلایا. کہا عبداللہ میں آپ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی ہوں, میرے ساتھ تعلق بنا لیجئے. حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا. چلے گئے, نکاح ہو گیا.
کچھ دنوں کے بعد اسی راہ سے گزر ہوا تو اس عورت کو خود حضرت عبداللہ نے کہا کہ کیا اب بھی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ حضرت عبداللہ نے خود کہا. اس عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور کہا کہ عبداللہ بات یہ ہے کہ کوئی ایسا کام تھا جو تو نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا، اب تو نے کر لیا، اب میں تجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. حضرت عبداللہ نے کہا اور تو مجھے کچھ پتا نہیں ہے، لیکن مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میں نے ان 4-5 کچھ دنوں میں میں نے نکاح کیا ہے، میں نے شادی کی ہے. اب ذرا نشانی پر غور کیجئے گا. وہ عورت جو ایک خاص نوعیت کا علم رکھتی تھی، اس نے کہا عبداللہ پھر میں تجھے یہ خوشخبری دیتی ہوں، جو نشانی میں نے تیرے ماتھے میں دیکھی تھی وہ تیری بیوی میں منتقل ہو گئی. تو ایک نبی کا باپ بننے والا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جس وقت ابرہہ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جائیں کہ جب ابرہہ نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا، وہ اپنے ساتھ ہاتھیوں کو لے کر آیا. اس نے شاہ روم سے کہا مجھے ہاتھیوں کا سردار محمود ہاتھی چاہیے، وہ ہاتھی کے جس نے آج تک کسی بادشاہ، کسی سردار، کسی سپہ سالار کو جھک کر سلام پیش نہیں کیا تھا. یہ اس محمود ہاتھی کی خوبی تھی کہ وہ اتنا اکڑ والا جوشیلا تھا کہ اس نے کبھی سلام پیش نہیں کیا. اب رہا بیٹھا ہے، عبد المطلب کے 200 اونٹ اس کے فوجی پکڑ لائے. عبد المطلب اونٹوں کو چھڑوانے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے اب رہا کے خیمے میں داخل ہوئے. عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا خیمے سے اندر آئے. دائیں طرف محمود ہاتھی کھڑا ہے، دربار سجا ہوا ہے. محمود ہاتھی نے عبد المطلب کو دیکھ کر ان کو سلام پیش کیا. ابرہہ نے ہاتھی کی طرف دیکھا، اپنے تخت سے اٹھ کر عبد المطلب کا استقبال کیا، نیچے بیٹھ کر مذاکرات کیے. مذاکرات ختم ہوئے، اس نے اپنے راہبوں کو، پادریوں کو، کاہنوں کو بلایا. اس نے کہا عبد المطلب کو آج محمود نے سلام پیش کیا، اس نے کبھی شاہ روم کو سلام پیش نہیں کیا، اس کے سلام پیش کرنے کی مجھے وجہ بیان کرو. راہبوں نے کہا بادشاہ سلامت، عبد المطلب کے خاندان میں وہ چشم و چراغ پیدا ہوگا جو دنیا کو روشن کر دے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک اونٹ. اب ان ساری یہ سیرت کے واقعات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ احادیث کے نہیں. سیرت کا معیار الگ ہے، احادیث کا معیار الگ ہے. سیرت سے مسائل اخذ نہیں کیے جاتے، احادیث سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں. لیکن ان سیرت کے ان سارے واقعات کو میں ایک حدیث بیان کر کے مدلل کر دوں گا انشاءاللہ کہ ایک مرتبہ مدینے میں ایک اونٹ بدک گیا. 3 دن تک وہ کسی کے قابو میں نہ آیا. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ بدک گیا. آپ نے کہا میرے ساتھ چلو. آپ صحابہ کے ساتھ چلے. اونٹ نے جب آپ کو دیکھا قدموں میں جھک کر سلام پیش کیا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت محمدیہ میں اگر سجدے کی اجازت کسی کو ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامند کو سجدہ کرے، لیکن یہاں اللہ کے علاوہ یہ پیشانی کسی کے آگے جھکانے کی اجازت اللہ نہیں دیتا. سجدہ صرف اللہ کے لیے، مانگنا صرف اللہ کے لیے، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے، چڑھاوا صرف اللہ کے لیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ اونٹ میرے سامنے آ کر جھک گیا یہ تو کچھ بھی نہیں، آؤ میں تمہیں اپنی نشانی اپنی ذات کی حقیقت یہ بتاتا ہوں۔ اس روئے ارضی کے اوپر ان سنگلاخ چٹانوں کے ٹکڑوں کے درمیان اس زمین پر کائنات میں صرف ضد انا اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرنے والے جنات اور انکار کرنے والے انسان میرا انکار کرتے ہیں، وگرنہ کائنات کی ہر چیز مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آپ نے فرمایا تم اونٹ کی بات کرتے ہو، یہ شجر یہ حجر یہ ذرہ ذرہ یہ پتا پتا یہ چاند یہ سورج یہ آسمان یہ فلک یہ ستارے یہ زمین پر چلنے والے کیڑے یہ بہنے والا پانی یہ جھرونکے یہ ہر چیز مجھے پہچانتی ہے اور مجھے جانتی ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے پہچان نہ ہونے کی وجہ سے نہیں انکار کیا، عدم معرفت کی وجہ سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ لوگوں نے حق کو پہچانا، حق کو جانا، حق کو سمجھا، اگر انکار کیا تو ضد کی وجہ سے کیا، انا کی وجہ سے کیا، ہٹ درمی کی وجہ سے کیا، وگرنہ میرے نبی کی نشانیاں اللہ نے روز روشن کی طرح عیا کر دی تھی۔ جنہوں نے نہیں مانا پہچانا انہوں میں بھی تھا۔ پہچانتے آج کے یہودی بھی ہیں، پہچانتے آج کے یہودی بھی ہیں، لیکن انہوں نے کہا خاندان بدل گیا۔ کوئی اور ضد ہے بتاؤ، کوئی اور انا ہے؟ خاندان بدل گیا۔ نبوت خاندان یعقوب سے نکل کر چچا زاد بھائی خاندان اسماعیل میں چلی گئی۔ ایک یہودی عالم نے، یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، مدینہ کے اندر یہودیوں کے سردار نے چیخنا شروع کر دیا اور یہودیوں کو کہنا شروع کر دیا اے یہودیوں ہلاکت ہو ہلاکت ہو، آج نبوت تمہارے خاندان سے نکل کر خاندان اسماعیل میں چلی گئی ہے۔ اس سے یہ سبق سیکھ لو، اگر کوئی چاچے دا بیٹا ترقی کر جائے نا تو انہوں سینے نہ لا لیا کرو۔ یہ شریک میں نے الحمدللہ میں بڑا گناہگار بندہ ہوں، لیکن آپ میری الحمدللہ 4 بیٹیاں ہیں، الحمدللہ۔ آپ میری کسی بیٹی کو پوچھیں نا کہ بیٹا لفظ شریکہ کیا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا، لفظ شریکہ کیا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا۔ میں نے اپنے گھر میں یہ پابندی لگا دی کہ اس لفظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ لفظ ہی نفرت پہ دلالت کرتا ہے، یہ لفظ ہی انسانوں کے درمیان جدائیاں ڈالتا ہے۔ ایسے الفاظ اپنی زندگی سے نکال دو۔ یہ خاندانی تعصب، یہ خاندانی نفرت کہ جی خاندان کام نہیں آتا، رشتہ دار کام نہیں آتے، یہ ایسے جملے بنائے جاتے ہیں کہ نہیں بنائے جاتے کہ جی مشکل میں کوئی کام نہیں آتا، مشکل میں رشتہ دار کام نہیں آتے، یہ پھپھو ایسے، یہ خالہ ایسے، یہ تایا ایسے، یہ چاچا ایسے، یہ ماما ایسے۔ نہیں، اللہ کی قسم ان جملوں کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے ہم خاندانوں میں دراڑیں ہیں، ہم خاندانوں میں دوریاں ہیں۔ جب کہیں مشکل آتی ہے تو یقین مانو خاندان والے ہی سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے تم خود اچھے ہو۔ جو خود اچھا ہوتا ہے لوگ بھی اس کو اچھے ہی ملتے ہیں۔ اور نیتاں نو مراداں، اللہ اکبر، بڑی پیاری بات یاد آ گئی۔ جو بندہ اندر سے اچھا ہوتا ہے نا، جس کا دل اجلا ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے، دلوں کو صاف رکھو۔ اللہ کی قسم دلوں کو صاف رکھنے والوں کو اللہ بھی اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ اب ایک مثال دینے لگا ہوں، ذرا غور سے سمجھنا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ بھی غور سے سنیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کی شادی کی حضرت ابو العاص سے اعلان نبوت سے پہلے. اعلان نبوت ہو گیا. اعلان نبوت ہو گیا. حضرت زینب ابو العاص کو کہنے لگی میرے والد محترم محمد الرسول اللہ، ذرا اونچی کو کوئی نیند ٹوٹے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توصیف صاحب کوئی سہری سوری کا انتظام ہے نا جی؟ ہاں پھر ٹھیک، پھر بٹھا لو انہوں نے، کوئی گل نہیں. کہنے لگی کہ میرے والد کو اللہ نے نبی بنا دیا، میں ان پر ایمان لاتی ہوں. ابو العاص آپ بھی ایمان لے آئیں. ابو العاص نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. اب ذرا تصور کر، بات کو ذہن میں رکھنا، دل کا اچھا ہونا، اندر سے اچھا ہونا. جو اندر سے اچھا ہوتا ہے اللہ اسے ایک دن اپنے پاس بلا لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے. غزوہ بدر ہوئی، اتنا بڑا امتحان تھا کہ سسر داماد کے خلاف لڑ رہا ہے. سسر داماد سسر کے خلاف لڑ رہا ہے. چچا بھتیجے کے بھتیجا چچا کے خلاف، بھائی کے باپ بیٹے کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن جب بعد میں مسلمان ہو گیا، کہنے لگا بابا جان غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، مگر شفقت پدری کی وجہ سے، باپ کی محبت کی وجہ سے میں نے آپ پر تلوار نہیں چلائی. ابو بکر کہنے لگے بیٹا تو ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آتا میں تیری گردن کاٹ دیتا. اس دن رشتہ صرف توحید کا تھا، خاندان کا نہیں تھا. اب مجھے ایک بات بتائیں، اس سے بڑی دشمنی اور کوئی ہو سکتی ہے کہ سسر اور داماد جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہوں؟ بتاؤ اس سے بڑی دشمنی کوئی ہو سکتی؟ قیدی ہو گئے، حضرت ابو العاص قیدی بنا لیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے گا. آپ کے سامنے فدیے کی چیزیں ایک ایک کر کے پیش کی جانے لگی. آپ کے سامنے ایک ہار پیش کیا گیا. آپ نے ہار کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پوچھا یہ ہار کس کا ہار ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ آپ کے داماد ابو العاص کو چھڑوانے کے لیے، رہائی کے لیے آپ کی بیٹی زینب نے بھیجا ہے. آپ نے کہا ہے میرے صحابہ اس ہار کو دیکھ کر مجھے اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ گئی. یہ میری بیوی خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا. یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے. میری بیٹی کے پاس دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا. اس نے یہ قیمتی ہار اپنی ماں کی آخری نشانی اس شوہر کی وفا میں اس کو چھڑوانے کے لیے بھیج دی. اے میرے صحابہ میں تم سے یہ التجا کرتا ہوں، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے مگر تم مجھے اجازت دو میں ابو العاص کو بھی چھوڑ دوں اور یہ ہار بھی اپنی بیٹی کو واپس بھیج دوں. صحابہ نے کہا آپ پر جانے قربان، ہار کیا چیز ہے؟ آپ پر جو جانے قربان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہی کوئی نہیں، ابو العاص کو بھی چھوڑے، ہار بھی واپس کریں. اب یہاں پر وہ جملہ میں کہنے لگا ہوں جو جملہ داماد سنے، جو جملہ بیویوں کے شوہر سنے.
اگر بیوی خاندان سے الگ کسی خاندان کی ہو ہم تانے دے دے کر اس کا جینا محال کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے. اور یہاں پر تو فرق کفر اور اسلام کا ہے, یہاں پر تو دشمن کی بیٹی گھر میں ہے, یہاں پر تو سسر سے جنگیں ہو رہی ہیں. اگر بیوی کی تعلیم کم ہو ہم تب جینے نہیں دیتے, رنگ میں فرق ہو ہم تب جینے نہیں دیتے, قد میں فرق ہو ہم تب جینے نہیں دیتے. اللہ کی قسم ہم انسان نہیں رہے, ہم درندے بن چکے. یہ حقیقت ہے کہ ہماری آگ اگلتی زبانیں, یہ تانے کے تیر برساتی ہوئی ہماری زبانیں, ہم تو آنکھوں سے اگلے کو مار دیتے ہیں, زبان تو دور کی بات ہے. مگر میرے نبی نے ابو العاص کے بارے میں کہا, اے میرے صحابہ, ابو العاص دشمن ضرور ہے, ابو العاص کافر ضرور ہے, ابو العاص داماد برا نہیں ہے, میری بیٹی کو اس نے کبھی تکلیف نہیں پہنچائی ہے. ابو العاص انسان اچھا ہے, اتنا اچھا انسان, اتنا اچھا انسان کہ پھر ایک دفعہ دوبارہ ایک موقع پر حضرت ابو العاص گرفتار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چھڑوایا, اور چھڑوا کر بعد میں سائیڈ پہ لے جا کر حضرت ابو العاص کو کہا, ابو العاص مجھے تجھ سے شکوہ کوئی نہیں, شکایت کوئی نہیں, تو نے میری بیٹی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی, لیکن بات یہ ہے اللہ کا اب حکم آ گیا ہے, اب کافر اور مسلمان کا نکاح قائم نہیں رہ سکتا. اب حکم آ گیا, اللہ نے کہا اب مومن اور کافر کا نکاح اب قائم نہیں رہ سکتا. ابو العاص میری بیٹی کو یا بھیج دے یا مسلمان ہو جا. حضرت ابو العاص کی ذرا آپ طبعی مزاج کی نرمی اور ان کا اچھا پن دیکھیے. گئے مکہ جا کر حضرت زینب کو تمام بہترین ساز و سامان کے ساتھ ان کے بچوں سمیت انتظام کر کے بغیر تکلیف پہنچائے حضرت ابو العاص نے حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیا. ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ابو العاص مسلمان نہیں ہوا پر بندہ نہیں پیڑا. ابو العاص مسلمان نہیں ہوا پر بندہ اچھا ہے. اس اچھے بندے ہونے کی وجہ سے پھر ایک دن ابو العاص نے مکے والوں کی ساری امانتیں واپس کر کے, سارے لین دین کلیئر کر کے مدینے جا کر محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا تھا. اور اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے. ان کے ایمان لانے کے بعد 1 سال بعد حضرت زینب وفات پا گئیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا, میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا. 1 سال بعد بیوی کی وفات کے 1 سال بعد حضرت ابو العاص بھی ایمان کی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اور اب ایک ہونتے گلے نے کام کرنا شروع کیا. ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. چاہے نہ اور خراش ہوئے گی, بس ٹھیک ہے, پانی میں انشاءاللہ. فتح مکہ کے موقع پر جتنا جس کا مقام بلند ہوتا ہے نا, یاد رکھیں, جتنا جس کا روب دبدبا خاندانی جاہو جلال زیادہ ہوتا ہے نا, اس کے لیے معاف کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرا خاندان دی نک نہیں رہندی جے میں ہن اینو چھڈاں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ بہترین کمال پایا جاتا تھا. اور یہ میرا جملہ نوٹ کر لو, ڈائری میں لکھ لو جا کے, زندگی میں کام آئے گا. بار بار پڑھنا, اپنی اولادوں کو پڑھانا.
اور اگر اپنا اخلاق یا کسی کا اخلاق چیک کرنا ہو تو اس جملے کو پڑھنا اور پھر پرکھنا، کہنا، دیکھنا کہ ایک ادنا سا طالب علم، ایک نالائق سا جامعہ سلفیہ کا طالب علم وہ یہ کہہ گیا تھا کہ اخلاق اگر پرکھنا ہو تو انسان کے اندر اس عادت کو دیکھنا، جو بندہ اخلاق والا ہوتا ہے اس کے اندر معاف کرنے کا حوصلہ بھی ہوتا ہے، معافی مانگنے کا حوصلہ بھی ہوتا ہے، معاف کرنا بھی آتا ہے اس کو اور معافی مانگنا بھی آتا ہے۔ جسے معافی مانگنی نہیں آتی اس کا اخلاق کوئی اخلاق نہیں، اور جسے معاف کرنا نہیں آتا اس کا اخلاق بھی کوئی اخلاق نہیں۔ اور میں اخلاق کی خاندانی شرف ہونے کے باوجود اخلاق کی یہ آخری مثال جو اخلاق کی ایک اور معراج ہے، اس سے اوپر اخلاق ختم ہے۔ ابو جہل کے بیٹے یعنی خاندانی دشمن کا بیٹا، اور خاندانی دشمن کا بیٹا بھی دشمن، اور دشمن بھی ایسا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے آرڈر جاری کر دیا جہاں کہیں اکرمہ نظر آئے مجھے نہیں پوچھنا، اس کو قتل کر دینا، اس کا قتل تمہارے لیے جائے۔ کیسا دشمن ہوگا آپ ذرا سوچئے، تصور تو کیجئے۔ حضرت اکرمہ کو جب پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ رہے ہیں، فاتحانہ ہی داخل ہوں گے، تو وہاں سے راہ فرار اختیار کی اور وہ سمندر میں بیٹھ کر کشتی میں جانے لگے تو کشتی ڈولنے لگی۔ ملا نے کہا اللہ کو پکارو، انہوں نے کہا لات عزا منات کو کیوں نہیں؟ کہنے لگے مشکلوں میں اللہ کام آتا ہے، لات عزا منات کام نہیں آتے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ مشکلوں میں کام آنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، یہ مکے والے بھی جانتے تھے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں نے کہا او اکرمہ ساری زندگی بھولا ہی رہا، ساری زندگی بھولا ہی رہا، اور یہی تو محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ، یہی تو وہ کہتے تھے کہ خشکیوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں کام آتا ہے، اگر کوئی آتا ہے تو صرف اللہ، اگر یہاں وہ ہے تو وہاں بھی وہ ہے۔ کہنے لگے میں نے دل میں عہد کیا یا اللہ یہاں سے بچا لے، یا اللہ یہاں سے بچا لے، واپس جا کے میں ایمان لے آؤں گا۔ وہ اس کشتی کی طرح، وہ جو کشتی میں سوار تھے نا بڑے سے لوگ، تو کشتی ڈولنے لگی، ان لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا مارے گے مارے گے مارے گے۔ ملا کہندا امن کرو، منو کام کرن دو۔ وچ ایک سمجھدار بندہ بیٹھا ہوا تھا، یہ عطا ارمان صاحب جیسا، یہ سمجھدار بندہ بیٹھا ہوا تھا ان جیسا۔ انہیں انج کر کے اتنے دیکھا، انہیں انج انج کیتا، انہیں کہا فکر نہ کرو میری اللہ نہ گل ہوگی، کشتی نہیں جی ڈوبنی۔ انہیں کہا اللہ نہ گل ہوگی، کشتی نہیں ڈوبنی، لیکن شرط ہے کہ شرولا نہیں بنا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ سارے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ لو جی ملا نے کوشش کی، کشتی نہیں ڈوبی، کشتی کنارے لگ گئی۔ جب کشتی کنارے لگ گئی، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی متھا چوم رہا ہے، کوئی پیر گھٹ رہا ہے۔ پیر صاحب دی ایک ہی کرامت کافی ہوندی ہے جی، وہ پیر بنن واسطے بس ایک کرامت کا ایک ٹیوا ہی لگ جائے تو پیر بن جاتا ہے، بس اگے بڑھیاں آپ ہی بنا دینیاں، ایک ٹیوا لگن دی لوڑ ہے بس، تے او پیر بن گیا۔ وچ ایک کشتی جے کوئی بھابی بھی سی، وہ آیا، انہیں آ کے کان چ گیا، انہیں کہا تو ایڈا رہندا نہیں پیر، منو بھی پتا تیری اللہ نہ گل نہیں ہو سکتی، پر گل سمجھ نہیں آئی، تو کیا کداں گے کشتی نہیں ڈوبے گی، اور ڈوبی بھی نہیں۔ انہیں کہا جائے پاگلا جے ڈوب جاندی تے میرا کی کر لینا سی، سارے نہیں مر جانا سی۔ جی اگر ڈوب جاندے تے گل ہی مکی، سارے نے مر جانا سی، اور بچ گئے تے بلے بلے۔ یہی حال پیر دا، جے ہو گیا تے بلے بلے، نہ ہوئی تے پیر ہی چھڑ دن گے نا، کوئی اور پیر پھڑ لین گے۔ دساں جو کسی ایک دا تے منڈا ہوئے گا، جدا ہو گیا انہیں کہنا بس ہے پیر منڈا ہی دیندا ہے۔
تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہاں پر اللہ کام آتا ہے، مدینہ جاؤں گا، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں گا۔ ساحل پہ اترے، بیوی ملی، بیوی نے کہا اکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے پہلے ہی امان لے چکی ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، توجہ اب ذرا اور زیادہ میری طرف، ذرا اور سماعتوں کو اور صاف کر کے توجہ کے ساتھ کیا کہنے لگے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام ارد گرد بیٹھے ہیں، حضرت اکرمہ آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے اکرمہ ایمان لانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اکرمہ آ رہے ہیں، اور اکرمہ ابو جہل دشمن اسلام جہنم واصل ہونے والے بدر میں اس کے بیٹے ہیں۔ اے میرے صحابہ اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کا تذکرہ نہ کرنا میں نہیں چاہتا، اس کے باپ کی وجہ سے کسی مومن کو بھی تکلیف ہو، میں اکرمہ کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ تو مجلس کی بات تھی۔ حضرت اکرمہ ایمان لے آئے، مدینے میں جا رہے ہیں، ایک نے کہا وہ ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے، بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف۔ کہا فوراً مسجد النبوی میں آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسلام کو بہت تکلیف پہنچائی، نقصان پہنچایا، مگر جب تک زندہ رہوں گا اپنی سابقہ زندگی کے مقابلے میں اسلام کو دگنا فائدہ اپنی جان سے اپنے مال سے پہنچا کر جاؤں گا۔ اللہ نے حضرت عمر کے دور میں شہادت کی موت نصیب فرمائی، لیکن کہا بات یہ ہے جب آپ کے صحابہ میرے باپ کا ذکر کرتے ہیں مجھے تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ باپ تھا نا، باپ بیٹے کا رشتہ، لیکن باپ جہنمی ہے، باپ دشمن رسول تھا، کا تکلیف بڑی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق، جو آپ کی غیرت، جو آپ کی اخلاقی حمیت تھی، آپ نے قیامت تک کے لیے قانون بنایا، منبر پر کھڑے ہوئے، صحابہ کو بلایا اور کہنے لگے اے میرے صحابہ آج کے بعد قیامت تک یہ قانون سن لو، میری یہ حدیث میری زبان اطہر سے نکلے ہوئے یہ الفاظ نوٹ کر لو، آج کے بعد اگر کسی مردہ کافر کا ذکر کرنے سے، کسی مرے ہوئے کا تذکرہ کرنے سے کسی زندہ مومن کو تکلیف ہوتی ہو تو اس مردہ کا تذکرہ کرنا بھی میں تمہارے لیے حرام قرار دیتا ہوں۔ تم اس کافر کا بھی تذکرہ نہ کرو کہ جس کے تذکرے سے اس کے بیٹے مومن کو تکلیف ہوتی ہو۔ میں ایمان والوں کو اتنی سی تکلیف پہنچانے کا بھی روادار نہیں ہو سکتا۔ خاندانی شرف کا مطلب یہ نہیں کہ مچھا نو وٹ دے کے تے بندہ کہے کہ کیا بات ہے جی میں چھڑاں گا نہیں تے میں یہ کر داں گا میں وہ کر داں گا، یہ خاندانی شرف نہیں۔ خاندانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تیرا اخلاق خاندانی ہو۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں نا اسی خاندانی بندے ہیں، رشتہ خاندانی لوکاں چ کرنا ہے۔ مراسیاں کو لینڈ کروزر آ جائے تے خاندانیوں بھی بن جاندے نے۔ ہاں آج کل پیسہ یہ یاد رکھنا ہے، پیسہ سب کچھ، خاندان بھی پیسہ، ہر چیز پیسہ۔ وہ ایک بندے نے، آپ نے میرے سے زیادہ دیکھے ہوں گے لیکن باتیں ہوتی تو لطیفہ ہی ہے لیکن نصیحت بڑی ہوتی ہے اس میں۔ وہ ایک بندے نے انٹرویو کرتے ہوئے نا سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا، اس کو پوچھا، اس نے کہا جی آپ کی زندگی کی کوئی خواہش؟ اس نے کہا پیسہ۔ انہیں کہا اچھا نہیں زندگی کا کوئی منزل؟ انہوں نے کہا پیسہ۔ انہوں نے کہا بھی پیسہ۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی بڑا مقصد ہو زندگی کا؟ انہوں نے کہا پیسہ۔ انہوں نے کہا یار ایک گل سن، اے پیسے نو نا ذرا سائڈ تے رکھ، ہن دس زندگی دا کوئی بڑا مقصد کی ہے؟ انہوں نے کہا سائڈ تے رکھیا ہویا پیسہ۔ اے پیسہ ہی سب کچھ پیسہ، لیکن اخلاق پیدا کریں، کردار پیدا کریں۔ کردار کا بندہ، اخلاق کا بندہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کا قرب اخلاق سے ملتا ہے۔ دین اسلام میں عبادات کا بڑا مقام ہے، عبادات کا بڑا مقام ہے۔ عبادت تو تسی کر ہی رہے ہو،
ہیں، عبادات کا بڑا مقام ہے، لیکن اخلاق کا مقام دین اسلام میں نفل عبادت سے زیادہ ہے۔ ایک اور واقعہ سنا دو چھوٹا سا، ذاتی جب رمضان آیا میں نے اپنے والد صاحب، اپنی والدہ، اپنے بچوں صاحبوں کو نا بٹھایا، بڑا میں صوفی بننے کی کوشش کی تھی کہ چلو انہوں نے بھی بات کر دیں، انہوں نے بھی کوئی نصیحت کریے۔ میں نے نا سب کو بٹھایا، بیگم کو، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس رمضان میں نا ہم نے اخلاق پہ اپنا عبادت تو جو ہم نے توفیق اللہ نے دی، عبادت تو ہم نے کرنی ہے نا، میں کہا لیکن اس رمضان میں نا ہم نے اپنا اخلاق بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس رمضان میں نا ہم نے اپنا اخلاق بہتر کرنے کو چاہیے۔ میرے والد صاحب کہتے کہ پہلے جو تو میرے جڑے پیسے دینا او تے دینا، پھر اخلاق دیکھی میرا۔ ایڈا تو اخلاق دا درس دے رہا ہے، جڑے میرے پیسے دینے پہلے او تے دے پھر اخلاق۔ تے گل ہے کہ جڑے پیسے دینے نے اخلاق تو بھی پہلے نے، اے نہ ہوئے مٹھے بن کے تے اودے پیسے ہی دبا کے بیٹھے رہو کہ میرا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اخلاق تو پہلے پیسے دینے ہی پینے نے۔ اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح ہنستا مسکراتا اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں مقام عطا فرما دے۔ یقین مانیے اصل کامیابی وہی ہے، وہ مل گیا، سب کچھ امر ہو گیا۔ حضرت عمر جس وقت حضرت عائشہ سے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا نا کہ جا کے عائشہ سے پوچھو کہ مجھے حجرہ عائشہ میں جگہ مل جائے، تو جب بیٹے نے آ کر کہا نا کہ بابا اماں جان نے اجازت دے دی ہے، تو حضرت عمر نے ایک جملہ کہا بیٹے ساری زندگی کی محنت آج رنگ لے آئی ہے، ساری زندگی کی محنت کا آج صلہ مل گیا۔ تو ساری زندگی کی یہ تقریریں، یہ عبادتیں، یہ بیٹھنا، یہ ہنسنا، یہ مسکرانا، یہ تذکرے سیرت کے سننا، یہ اخلاق، اللہ کی قسم یہ سارا کچھ جس دن ہم انشاءاللہ جنت میں بیٹھیں گے امر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا کر لیں۔ تو جی میں بعد میں کر لینا جو بھی کل جملے نکل گئے۔ دعا کرو جی۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت، تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ انجانے میں کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ انسان خطا کار ہے، بھولنہار ہے، اے اللہ دن کے اجالے میں ہوتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، کچھ جانے میں ہوتے ہیں، کچھ انجانے میں ہوتے ہیں، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری زبان سے کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمارے اس بھائی کے اوپر بھی اور ہمارے اوپر بھی رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اس زبان سے حق بات کہنے کی اور حق بات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت پا لینے کی توفیق عطا فرما دے،
اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کے والدین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین کے اندر اے اللہ غزہ کے اندر ظالم یہودی کے ظلم کا شکار ہیں، اللہ تو ان کی بدحالی کو خوشحالی کے اندر تبدیل فرما دے۔ اے اللہ تو ان کی بدحالی کو خوشحالی کے اندر تبدیل فرما دے۔ اے اللہ دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ظالم دشمنوں کے اوپر اللہ غیب سے قہر نازل فرما۔ اے اللہ ان کے اوپر آسمانی آفتیں نازل فرما۔ اے اللہ ان کی گرفت فرما لے۔ اے اللہ یہ مسکنت، یہ ذلت، یہ بے بسی، یہ کمزوری اے اللہ امت مسلمہ کو اس سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو اے اللہ وہ کھویا ہوا عروج دوبارہ سے عطا فرما دے۔ اے اللہ بیٹیوں والوں کو اے اللہ بیٹیوں والوں کو خوشیاں نصیب فرما دے۔ جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں دکھی ہیں اللہ ان کو سکھ چین نصیب فرما دے۔ اے اللہ کسی باپ کو بیٹی کا دکھ نہ دکھا، اے اللہ بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سکھ چین نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں یا اللہ ان کے رشتوں کے بہترین نسبتیں ان کو عطا فرما دے۔ اے اللہ معاشی بحران کا دور دورہ ہے، اے اللہ معاشی حالات نے انسانوں کو ایمانوں کو بھی کمزور کر دیا۔ اے اللہ رشتوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اے اللہ جو بھائی یہاں موجود ہیں اے اللہ معاشی طور پر پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ غیب سے ہمارے رزق میں برکتیں پیدا فرما۔ اے اللہ غیب سے ان بھائیوں کے رزق میں کشادگی عطا فرما دے۔ اے اللہ غیب سے مدد فرماتے ہوئے اے اللہ وطن عزیز پاکستان کو عروج عطا فرما دے۔ اے اللہ اس معاشی بحران سے ہمیں نکلنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہاں پر امن کا بول بالا فرما دے۔ اے اللہ جو بھائی یہاں پر میرے بھائی بیٹھے ہیں اے اللہ مقروض ہیں اے اللہ قرض کی ادائیگیوں میں ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بھائی بھی یہاں پر بیٹھے مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگیوں میں ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ فتنوں کا دور ہے، اے اللہ ہاتھوں میں فتنے ہیں، آنکھوں کے سامنے فتنے ہیں، فتنوں کے دور میں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پہ جاری فرما دے۔ اے اللہ تو نے عیوب کی پردہ داری رکھی ہے، اے اللہ تو نے یہ بھرم ہے جن کو قائم رکھا ہوا ہے، اے اللہ ان بھرموں کو قائم رکھتے ہوئے ان گناہوں کو پردے میں رکھتے ہوئے ہی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا کی رسوائی سے محفوظ فرما، اے اللہ آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما، اے اللہ دنیا کی رسوائی سے محفوظ فرما، اے اللہ آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما، اے اللہ دنیا میں عزت اور کامیابی سے زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ دنیا بھی تجھی سے مانگنی ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، اے اللہ دنیا میں بھی راحت نصیب فرما، اے اللہ دنیا میں بھی سکھ چین نصیب فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ عرش کے سایوں میں سے ایک سایہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے نبی نے کہا جب بھی تجھ سے مانگو اعلیٰ مانگو، ہم تجھ سے اعلیٰ ہی مانگتے ہیں، ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو سنوار دے۔ اے اللہ یہاں بیٹھے ہوئے میرے جتنے بھائی اے اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا فرما دے۔
اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا فرما دے، ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ غلطی سے پاک صرف تیری ذات ہے، انسان تو خطا کار ہے اے اللہ، مگر بخشنے والا صرف تو ہی ہے، کوئی اور در نہیں، کوئی اور آستانہ نہیں، کہیں اور جائیں کہاں جائیں۔ اے اللہ یہ خالی ہاتھ جو اٹھے ہوئے ہیں، یہ بزرگوں کی سفید داڑھیوں والے ہاتھ جو اٹھے ہوئے ہیں، یہ کمزور مائیں بہنوں بیٹیوں کے ہاتھ جو اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اس خاکسار کے ہاتھ جو تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ اپنا محتاج رکھنا، زندگی میں انسانوں کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک اپنا محتاج رکھنا، انسانوں کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، اے اللہ انسانوں کے احسان سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اے اللہ یہ صدقہ اور خیرات جو رمضان میں ہم کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری ان سخاوتوں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ بخل سے ہمیں محفوظ فرما، اپنی راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ مال کی محبت نے دلوں کو زنگ آلود کر دیا، اے اللہ قرآن کی برکت سے دلوں کو جلا عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی برکت سے سینوں میں بہار پیدا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے، اس ماہ مبارک کے فیض سے، ان روزوں کی نیکیوں سے جو تیرے سامنے کی ہیں، اے اللہ یہ قیام جو تیرے سامنے کھڑے ہو کے کیا، اے اللہ یہ بیان جو تیرے دین کی بات کی ہے، اے اللہ یہ ہماری ان سب نیکیوں کے بدلے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں زلزلوں سے محفوظ فرما، ہمیں طوفانوں سے محفوظ فرما، ہمیں قحط سالیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بے اولاد تو صرف تیری ذات ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ صرف تیرا وصف ہے کہ تو بے اولاد ہے۔ اے اللہ انسان تو اولاد کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ تو عدم سے وجود بخشنے والا ہے، تو بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ فخر، وہ تکبر، وہ کبر جو ہمیں تجھ سے دور کر دے اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ وہ مسکنت، وہ ذلت جو امت مسلمہ پہ چھا گئی، اے اللہ اس ذلت و مسکنت سے اب ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اس وطن عزیز پاکستان میں امن کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان میں عزتوں کی حفاظت فرما۔ سکول، کالج، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے امت مسلمہ کے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ان کو بے راہ روی سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ جو بھائی یہاں پر بیٹھے کسی بھی نشے میں مبتلا، کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے، اللہ آج ہی اسے اپنے حضور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آج ہی اسے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مادر علمی میں بیٹھا ہوا تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس کی رونقوں میں اضافہ فرما، میرے استادوں کی زندگیوں میں برکتیں پیدا فرما۔ اللہ میرے استادوں کی زندگی میں جان و مال میں برکتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اس جامعہ سلفیہ کا فیض اے اللہ پوری دنیا میں اور زیادہ روشن فرما دے۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔